بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ افعال نواس کے جملہ ہم پڑھ رہے تھے کہ کچھ حروف اور کچھ افعال ایسے ہیں جو مبتدا خبر کے عمل کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان میں ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے، پھر افعال ناقصہ پڑھے، تو اس کے بعد ما اور لا مشابہ بلیسا، جو لیسا کے مشابہ ہیں ما اور لا، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ حروف ہیں مبتدا خبر کے عمل کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح لائے نفی جنس، کیونکہ یہ بھی مبتدا خبر پر ہی داخل ہوتا ہے، اور مبتدا کو یہ نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، جیسے لا طالب علم محمل، کہ کوئی بھی طالب علم محمل جی چرانے والا نہیں ہے۔ تو طالب علم، یہ طالبہ دیکھیں اسم تھا، تو یہ اس کو نصب دیا، اور محمل خبر تھی اس کو رفع دیا۔ تو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لا نفی جنس کا عمل یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ البتہ تھوڑی سی وضاحت اس کے اسم کے حوالے سے ہے۔ خبر تو اس کی مرفوع ہوتی ہے، لیکن اس کا اسم جب مفرد نکرہ ہو، مفرد نکرہ ہو، مفرد سے مراد یہ ہے یہاں مضاف نہ ہو اور مشابہ مضاف نہ ہو، تو نکرہ ہو تو عمل کرتا ہے ورنہ تو عمل نہیں کرتا۔ تو جب مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو تو علامت فتح پر مبنی ہوتا ہے، فتح پر یہ فتح پر مبنی ہوتا ہے، جیسے لا رجل قائم، یعنی آنا تو فتح ہی ہے لیکن ویسے ہی رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں، فتح پر مبنی۔ جب یہ مفرد نکرہ ہو، جیسے لا رجل، رجل اب دیکھیں پہلے مفرد ہے، مضاف نہیں ہے، مشابہ مضاف نہیں ہے۔ مشابہ مضاف کی بات ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جیسے مضاف مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، مل کے کچھ بنتا ہے، ایسے ہی جتنے وہ اسماء ہیں جو دوسرے کے ساتھ مل کے کچھ بنتے ہیں، دوسرے کے حصے کے محتاج ہیں، وہ مشابہ مضاف کہلائیں گے، جیسے لا طالعا جبلا۔ تو یہ مضاف نہیں ہے، رجل مشابہ مضاف بھی نہیں ہے، تو فتح پر مبنی، اور اگر یہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو پھر منصوب ہوتا ہے، پھر اس پر نصب جو ہے وہ آتا ہے، جیسے لا خادم زید ظریف، زید کا کوئی خادم ہوشیار نہیں ہے۔ لا طالبا علما اصول، یہ طالب علم مشابہ مضاف ہے، لا طالبا علما اصول، کوئی طالب علم جو ہے وہ سست نہیں ہے۔ تو یہ لائے نفی جنس یہ بھی حرف ہے اور یہ بھی مبتدا خبر پر آتا ہے، مبتدا اس کا اسم بنتا ہے اور خبر اس کی خبر بنتی ہے، یا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع۔ بس تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اگر اس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو پھر وہ علامت فتح پر مبنی ہوتا ہے، اور اگر وہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو پھر منصوب ہوتا ہے۔ بس اتنا فرق ہے، باقی اپنے اسم کو عمومی طور پہ وہی بات ہے کہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع۔ اسی طرح افعال قلوب اور افعال مقاربہ وہ بھی نواس کے جملہ میں شامل ہیں، یہ بھی مبتدا خبر پر آتے ہیں، اور
ان کا عمل ختم کر کے اپنا عمل جاری کرتے ہیں، تو افعال قلوب یہ ہیں: رأیت، وجدت، علمت، زعمت، حسبت، خلت، ظننت۔ ان کا عمل کیا ہے؟ یہ مبتدا اور خبر دونوں کو اپنا مفعول بنا دیتے ہیں۔ یعنی وہ تھا نا، ایک کو اسم ایک کو خبر، ان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ والے جو ہیں افعال قلوب، یہ کیا کرتے ہیں کہ دونوں کو، مبتدا اور خبر دونوں کو اپنا مفعول بنا دیتے ہیں۔ جی، یہاں ہم نے نواسخ کے جملہ کی بات پڑھی۔ جو مبتدا خبر کے عمل کو ختم کر کے اپنا عمل جاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے نواسخ کے جملہ۔ تو اب اس میں سے جو ہم نے پڑھ لیے وہ کچھ حروف ہیں، کچھ افعال ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ حروف مشبہ بالفعل، ان کا عمل کیا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے۔ افعال ناقصہ، یہ بھی ہم پڑھ چکے۔ ما، ولا، مشابہ بلیسا، جو لیسا کے مشابہ ہوں، یہ بھی پڑھ چکے۔ اور لائے نفی جنس، یہ بھی پڑھ چکے کہ یہ بھی اپنے اسم کو، نصب اور خبر کو رفع دیتے۔ اور اس کے بعد افعال قلوب، علمت، حسبت، خلت، ظننت، زعمت، رأیت، وجدت، یہ اسماء ہے، افعال ہیں، ان کو افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ رأیت، وجدت، علمت، زعمت، حسبت، خلت، ظننت، ٹھیک ہے، یہ ہیں افعال قلوب۔ تو جیسے رأیت زیدن عالمن، وجدت زیدن عالمن، علمت زیدن عالمن، میں ایک ہی مثال کو گھما رہا ہوں تاکہ یاد کرنا آسان ہو۔ زعمت زیدن عالمن، حسبت زیدن عالمن، خلت زیدن عالمن، ظننت زیدن عالمن۔ دیکھیں یہ جو افعال قلوب ہیں، تو یہ دو، زید عالمن، یہ تھا مبتدا خبر، زید عالمن، علمت، حسبت، زعمت، خلت، ظننت، رأیت اور وجدت۔ تو یہ کیا ہے؟ مبتدا خبر دونوں کو ہی نصب دیتے ہیں۔ جیسے مبتدا خبر تھا زید عالمن، یہ مبتدا خبر تھے، زید مبتدا عالمن خبر۔ جب افعال قلوب آئے تو ہم نے کہا وجدت زیدن، یہ دیکھیں مبتدا تھا، پہلا مفعول بن گیا۔ عالمن، یہ خبر تھی، دوسرا مفعول بن گیا۔ تو یہ مبتدا اور خبر دونوں کو ہی اپنا مفعول بنا لیتے ہیں، یہ ہیں افعال قلوب۔ اسی طرح پھر افعال مقاربہ بھی ہیں، اسا، کادا، کربا، اوشاکا، اسا، کادا، کربا، اوشاکا، یہ افعال مقاربہ ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں، اس کو رفع دیتے ہیں، اور خبر ان کی وہ فعل مضارع ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے فعل مضارع۔ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، لیکن ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، اسم کو رفع اور خبر کو نصب، لیکن ان کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے۔ تو یہ افعال مقاربہ، یہ بھی نواسخ جملہ میں شامل ہے۔ اسا، کادا، قربا،
اور اوشاکا. اوشاکا عمل کیا ہے؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب اور ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے. یہ ہے افعال مقاربہ. تو اب دیکھیں اگر ہم یوں کریں کہ یہ حروف مشبہ بالفعل ایک اور لا نفی جنس دو، ما اور لا مشابہ بلیس یہ تین، یہ دیکھیں تینوں یہ کیا ہیں؟ حروف ہیں. اور افعال ناقصہ ایک، افعال قلوب دو، اور افعال مقاربہ تین. تو تین جو ہیں وہ حروف ہیں تین قسم کے، اور تین قسم کے جو ہیں وہ افعال ہیں جن کو نواصق جملہ کہا جاتا ہے. یہ 6 ہو گئے، تین قسم کے حروف اور تین قسم کے افعال جو مبتدا خبر پر آتے ہیں اور مبتدا خبر کا عمل ختم کر کے اپنا عمل جاری کر دیتے ہیں. اب اپنا عمل ہر ایک کا ہم نے پڑھ لیا. تو دیکھیں اس کی مثال لے لیتے ہیں. عسى الله ان يأتي بالفتح. دیکھیں عسى الله اسم کو رفع اور یأتی یہ فعل مضارع ہے، خبر ان کی فعل مضارع ہونی ہے، اس پر ان آیا ہے. تو یہ بھی الگ ہم پڑھیں گے کہ کب اس کی خبر پر ان آتا ہے کب نہیں آتا، وہ تفصیلی بات ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں یہ ہے افعال مقاربہ کا عمل جو اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے. اور ان 6 کو کیا کہتے ہیں؟ نواصق جملہ، 3 حروف اور 3 افعال. اس کے بعد یہ توابع کی بات آ گئی. توابع جو ہے یہ تابع کی جمع ہے، اور تابع کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، پیروی کرنے والا، پیچھے آنے والا. اور تابع سے مراد وہ کلمہ ہے جس کا اعراب اپنے پہلے اسم کے موافق ہو ایک ہی جہت سے. تابع کی ہم تعریف کر لیتے ہیں. یہ توابع جمع آ گئی اور تابع اس کے واحد ہو گیا وہ کلمہ جس کا اعراب اپنے پہلے اسم کے موافق ہو. اب اسم بول رہے ہیں، ہم لفظ کہہ دیتے، اسم کے موافق ہو ایک ہی جہت سے، ایک ہی جہت سے، جس کا اعراب اپنے پہلے کلمہ کے موافق ہو. کلمہ کہہ لیں تاکہ وہ دوسری بات بھی آ جائے. کلمہ کے موافق ہو ایک ہی جہت سے. اب 2 باتیں یہاں ہیں. پہلے کلمہ کے موافق ہو، دیکھیں جیسے ہم جاء زید و امر، زید اور امر آیا، یہ واو جو ہے نا حرف عطف ہے. تو زید اور امر دونوں کا اعراب ایک ہے. دیکھیں زید امر، یہ امر تابع ہے، یہ امر تابع ہے اور اس کا اعراب زید کے موافق ہے، پہلے کلمہ کے موافق ہے. ایک ہی جہت سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلا فاعل بن رہا ہے تو دوسرا بھی فاعل، اگر پہلا مفعول بن رہا ہے تو دوسرا بھی مفعول، ایک ہی جہت سے. اس وجہ سے پہلے کا اعراب ہے اسی وجہ سے دوسرے کا اعراب ہوگا. اور یہ توابع جو ہیں یہ ہیں صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان. یہ 5 ہیں جی، صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان. یہ 5 ہیں تابع. اب تک جو ہم نے پڑھا تھا نا وہ اعراب آتا تھا ڈائریکٹ، یہ فاعل بن رہا ہے اس لیے مرفوع ہے، یہ مفعول بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے. یہ اعراب ڈائریکٹ نہیں آتا، یہ آتا ہے
اس لیے کہ پہلے کا اعراب یہ ہے تو دوسرے کا اعراب بھی وہ پڑھ دو، ٹھیک ہے؟ تو تابع ہو کے آتا ہے اعراب. تو یہ 5 قسمیں ہیں ان کی: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان. تو وہ کلمہ جس کا اعراب اپنے پہلے کلمہ کے موافق ہو، ایک ہی جہت سے، ایک ہی جہت سے. جیسے ہم نے ایک مثال دی ہے، جاء زید و عمر، تو عمر کا اعراب زید کے موافق ہے. یہ امر تابع ہوا نا، کیونکہ اس کا اعراب زید کے موافق ہے اور ایک ہی جہت سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وجہ سے زید مرفوع ہے کیونکہ وہ جا کا فاعل ہے، تو امر بھی اسی لیے مرفوع ہے کہ وہ جا کا فاعل ہے. زید اور امر آیا تو آنے میں زید کے ساتھ امر بھی شریک ہے، اسے کہتے ہیں تابع. اور تابع کی 5 قسمیں ہیں. ابھی بھی ہم نے یہ اوپر نام لکھے ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان. ان میں سے دیکھیں، صفت کی بات تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہاں اس نے جو مثالیں دی ہیں وہ بھی سمجھ لیتے ہیں. اس نے کہا قال رجل مؤمن، قال رجل مؤمن، مومن شخص نے کہا. اب مومن کا اعراب وہ ہے جو رجل کا ہے، اور ایک ہی جہت سے، جس وجہ سے رجل جو ہے وہ مرفوع ہے کہ وہ کالا کا فاعل ہے، تو مومن بھی اسی لیے ہے. البتہ ان دونوں کو ملا کے ایک بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں رجل موصوف، مومن صفت، موصوف صفت مل کے فاعل، دونوں مل کے بنیں گے. تو اب دونوں کو الگ الگ فاعل نہیں کہتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ رجل فاعل مومن بھی فاعل، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں رجل موصوف، مومن صفت. لیکن غور کریں، قال مؤمن، مومن نے کہا، رجل مومن، مومن شخص نے کہا، ٹھیک ہے نا. تو ایک ہی جہت سے دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. اب اس میں پہلی چیز ہے صفت. یہ صفت کی تعریف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مرکب توصیفی میں، کہ وہ تابع ہے، صفت وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی، جس کے پیچھے آتی ہے نا، جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو مطبوع کہتے ہیں. تو اس میں صفت وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے. کبھی وضاحت کے لیے بھی آتی ہے، بیان کرے، جو اپنے مطبوع کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے، یہ ہے صفت. اور اس میں جو مطبوع ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے کیا کہتے ہیں اس کو؟ مطبوع. وہ موصوف جس کی اچھائی یا برائی بیان ہو وہ موصوف کہلاتا ہے. یہ صفت اور وہ موصوف، یا کہتے ہیں وہ مطبوع اور یہ تابع. وہ تو ہر ایک کو کہیں گے نا مطبوع اور تابع، لیکن الگ الگ نام جو ہے اس کا وہ ہے موصوف اور صفت. تو جیسے الرجل العالم، الرجل العالم، العالم کا اعراب وہ ہے جو رجل کا ہے، اس لیے کہ یہ رجل کی صفت ہے. اب موصوف صفت کے احکام یہ ہیں کہ صفت جو ہوتی ہے نا وہ 4 چیزوں میں، صفت 4 چیزوں میں اپنے موصوف کے موافق ہوتی ہے. کون سی 4 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 اعراب، جو اعراب اس کا ہوگا وہی اعراب اس کا ہوگا. وہ رفیع حالت ہے، یہ بھی رفیع حالت، وہ نسبی ہے، اس کی نسبی. اور جنس مذکر یا مونس. اس کے بعد ہے جی تیسرے نمبر پہ عدد، واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع. اور چوتھا ہے تعریف اور تنکیر. یعنی اگر موصوف معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ. یہ ہے تعریف و تنکیر. اعراب میں
جنس میں اور عدد میں اور تعریف و تنکیر میں، 4 چیزوں میں یہ موصوف کے موافق ہوتی ہے. جیسا موصوف ہوگا ویسا ہی یہ. دیکھیں جیسے جاء رجل عالم، جاء رجل عالم، رجل، دیکھیں پہلے نمبر پہ رجل اعراب میں کیا ہے، ہم نے اس پہ پڑھا ہے رفع حالت، رجل ضمہ، تو عالم کی بھی رفع حالت، رجل مذکر عالم بھی مذکر، رجل نکرا عالم بھی نکرا، اور امرأۃ عالمۃ اس کو مثال ساتھ ملاؤ تو رجل مذکر یہ بھی مذکر، وہ معرف نکرا یہ بھی نکرا، اور عدد میں رجل واحد تو عالم بھی واحد. اسی طرح کہیں گے جاء الرجلان العالمانی، یہاں رجلانی تثنیہ، عالمانی بھی تثنیہ، رجلانی مذکر عالمانی بھی مذکر، رجلانی معرفہ الف لام داخل ہوا ہے، عالمان بھی معرفہ اس پر بھی الف لام داخل ہوا ہے. جی یہ بیٹی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، مہک جی بیٹا. السلام علیکم سر. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ صفت کی جو ترتیب ہے وہ ہمیشہ بعد میں ہی آئے گی، مطلب وہ تابعی ہوگی یا پہلے بھی جی ہو سکتا ہے؟ جی بیٹا بتاتا ہوں، جی بتاتا ہوں بیٹا، ابھی آگے بات آ رہی ہے یہ بتاتا ہوں. تو یہ ہو گیا 4 چیزوں میں موافق. دوسرا جو بیٹی نے سوال کیا ہے تو ہمیشہ موصوف پہلے ہوتا ہے صفت بعد میں ہوتی ہے، موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ صفت پہلے آ جائے موصوف بعد میں آئے، ایسا نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی جملہ بھی جو ہے نا وہ صفت بن جاتا ہے. کب؟ جب موصوف نکرا ہو، جب موصوف نکرا ہو تو جملہ بھی اس کی صفت بن جاتا ہے. اس کی مثال ہے کتاب انزلناہ، کتاب انزلناہ، یہ دیکھیں کتاب نکرا ہے موصوف ہے، ایسی کتاب جسے ہم نے نازل کیا، یہ اس کی صفت ہے جسے ہم نے نازل کیا. تو یہ ہے جب نکرا ہو تو جملہ بھی صفت بن جاتا ہے، پھر اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف لوٹتی ہے. اس نے ایک مثال دی ہے جاءنی رجل ابوہ عالم، ابوہ مبتدا عالم خبر، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. جو میں نے مثال دی ہے وہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے، یعنی جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے. تو ترجمہ کرنے میں کہتا ہے کہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ صفت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، موصوف کا بعد میں کرتے ہیں. جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم، یہاں جب جملہ ہے نا یہاں مشکل ہوگی یہ ترجمہ کرنے کی، مفرد میں ترجمہ کر کے دیکھیں. میں نے اس لیے کہا عام طور پہ جاء رجل عالم، عالم آدمی آیا، عالم آدمی، آدمی عالم نہیں، عالم آدمی آیا. لیکن جب جملہ ہے نا تو جاءنی رجل، میرے پاس ایسا آدمی آیا جس کا باپ عالم ہے. دیکھیں وہاں ہم صرف موصوف کا ترجمہ پہلے ہی کر رہے ہیں، اس لیے اس کو یہ کر لیں کہ عام طور پہ یا یہ کہیں جب صفت مفرد ہو، جب صفت مفرد ہو تو پھر صفت کا ترجمہ پہلے آتا ہے، موصوف کا بعد میں آتا ہے. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جب موصوف جمع مکسر ہو، جب موصوف جمع مکسر ہو تو اس کی صفت جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے. جب موصوف جمع مکسر ہو تو اس کی صفت جمع مؤنث اور واحد مؤنث دونوں طرح آ سکتی ہے. مثال دیکھ لیں ایام معدودات، گنتی کے دن، گنے ہوئے دن. ایام کی صفت ہے معدودات. اب ایام جمع مکسر ہے نسبی حالت، معدودات جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث، اور وہ بھی نسبی حالت ہی ہے. الگ بات ہے جمع مؤنث سالم کی نسبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، حالت ایک ہے. یہ نہیں ہے کہ اعراب بھی ایک ہوگا، یعنی زبر ہے تو زبر ہی آئے گی، نہیں، حالت ایک ہوگی. ایام کی بھی نسبی حالت ہے، معدودات کی بھی نسبی حالت ہے. اور ایام معدودتن کہیں وہ بھی ٹھیک ہے، واحد کہہ دے، واحد مؤنث. تو جمع مکسر جو ہے اس کی صفت جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے اور واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے.
اب اس کی ترکیب کرنی ہو اگر کیسے کریں گے؟ جاء رجل عالم، ہم کہیں گے جاء فعل، رجل موصوف، عالم صفت، رجل موصوف عالم صفت، موصوف اور صفت مل کے جاء کا فاعل تو ہے رفیع حالت کیونکہ فاعل ہے. اور دوسری مثال جو ہے جاء رجل ابوہ عالم، ہم کہیں گے جاء فعل، رجل موصوف، ابوہ مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے رجل کی صفت، کیونکہ صفت کبھی جملہ بھی آ جاتی ہے ہم نے پڑھا ہے. تو یہ موصوف صفت مل کے جاء کا فاعل بننا پھر وہی ہے، البتہ تھوڑی سی ترکیب لمبی ہو جائے گی کہ ابوہ عالم کو پہلے پورا جملہ بنا کے پھر اس کو صفت بنائیں گے. یہ بات ہو گئی جی ایک تابع میں سے صفت کی. اس کے بعد دوسری قسم ہے تاکید. تاکید اس تابع کو کہتے ہیں جو اپنے مطلوب کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ موصوف کی بات ہو گئی، صفت کی بات ہو گئی، یہ پہلی. اس کے بعد یہ دوسری ہے تاکید. وہ تابع ہے جو اپنے مطلوب کو پختہ، اس کی تاکید کے لیے، اس کو پکا کرنے کے لیے، مطلوب کو پختہ کرنے کے لیے آئے. ٹھیک ہے، تو مطبوع کو کہتے ہیں یہاں مؤکد، جس کی تاکید کی جائے، لائی جائے، اسے مؤکد کہتے ہیں، جس کی تاکید لائی گئی مؤکد. تو تابع مطبوع تو ہر ایک میں ہے نا، باقی الگ الگ نام کیا ہے. یعنی ویسے تو مؤکد مطبوع ہے، یہ تاکید تابع ہے، وہ تو ہر ایک میں ہے، لیکن الگ الگ نام دیکھیں گے تو یہاں ہے جیسے وہاں تھا موصوف صفت، یہاں ہے مؤکد تاکید. جس کی تاکید لائی جا رہی ہے اس کو مؤکد کہتے ہیں، اور یہ جو بعد میں پختہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کو تاکید کہتے ہیں. تو تاکید کی دو صورتیں ہیں، تاکید کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے تاکید لفظی، ایک ہے تاکید مانوی. تاکید لفظی جو ہے لفظ کو دو بار لے کے آنا. لفظ کو دو بار لے آتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. یہ جو ہے دکن دکا صفا صفا، یہ دو بار لے کے آ رہے ہیں، دو بار. تو کسی بھی لفظ کو دو بار لے آئیں تو جو دوسرا لفظ آئے گا وہ پہلے کی تاکید کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے رأیت الحیۃ الحیۃ، یہ اسم آ گیا، جاء جاء حامد، وہ فعل بھی دوبارہ آ گیا. حضر الغائب حضر الغائب، یہ دوسرا جملہ جو ہے پورا جملہ آ گیا ہے، وہ پہلے کی تاکید کر رہا ہے. تو یعنی وہ جملہ ہو، وہ اسم ہو، وہ فعل ہو، وہ تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو تاکید لفظی کیا ہے کہ لفظ کو دوبارہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، مؤکد ہی کو دوبارہ لے آئیں تو دوسرا جو بار آئے گا وہ تاکید بنے گا. اور تاکید مانوی جو ہے وہ 8 لفظ ہے، وہ 8 لفظ جب آئیں تو ہم کہیں گے یہ تاکید کے لیے آ رہے ہیں. وہ لفظ کون سے ہیں؟ نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابتع، ابصع. یہ 8 لفظ ہیں، ان کے ساتھ تاکید آتی ہے. یہ لفظ جب بعد میں آئیں گے تو تاکید کے لیے آئیں گے. نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابتع، ابصع. اللہ اکبر. اس میں دیکھیں استعمال دیکھیں ان کا، یہ جو نفس اور عین لفظ ہے نا، یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کی تاکید کے لیے آتے ہیں. تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ضمیر آ جاتی ہے جو مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایک ضمیر ہوتی ہے جو مؤکد کے مطابق ہوتی ہے. صیغہ بھی تبدیل ہوتا ہے، ضمیر بھی بدلتی.
تو یہ نفس اور عین واحد تثنیہ اور جمع، تو اور یہ موقت کے مطابق ان کی ضمیر بھی ہوتی ہے، خود ان کا صیغہ بھی وہ موقت کے مطابق ہوتا ہے. البتہ تثنیہ کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو جاتا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا کافی ہے کہ نفس اور عین ان کے ساتھ واحد تثنیہ جمع تینوں کی تاکید آتی ہے، اور ان کا صیغہ اور ضمیر دونوں موقت کے مطابق ہوتے ہیں. صیغہ اور ضمیر، صیغہ اور ضمیر دونوں موقت کے مطابق ہوتے ہیں. یہ ہے تاکید مانوی جو ان خاص لفظ سے آتی ہے. نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابتع، ابصع. یہ لفظ ہے نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابتع، ابصع. ان میں سے جو نفس اور عین ہے یہ تینوں کے لیے واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث وہ تو ہے ہی اس میں، تینوں کے لیے اور صیغہ اور ضمیر مؤکد کے مطابق ہوگی. صیغہ اور ضمیر مؤکد کے مطابق ہوگی. کیا مطلب ہے اس کا؟ فسجد الملائکۃ، ملائکۃ وہ تو سوری کل ہے، ہم کریں نفس عین. جاء زید نفسہ، جاء زید نفسہ، خود آیا زید نفسہ. اگر ہم کہیں جاء الرجلان، جاء الرجلان دو بندے، تو انفسہما یا نفسہما یہ کہیں گے. تو الرجلان نفسہما، اور جاء القوم قوم جمع ہے تو انفسہم وہ سب کے سب. جاء القوم انفسا، انفس جمع آ گیا نا، تو جمع اور ضمیر ہم بھی جمع، اور نفساہما تثنیہ، نفسا بھی تثنیہ، ہما بھی تثنیہ. تو صیغہ اور ضمیر جو ہے وہ مؤکد کے مطابق ہوگی. ہم یہ کہیں جاء رجلان نفساہما، نفساہما یہ ہے صیغہ بھی مطابق اور ضمیر بھی مطابق. یہ نفس اور عین کا استعمال تو یہ ہے. کلن جو ہے یہ صیغہ یہی رہتا ہے لیکن ضمیر اس کے مطابق ہوتی ہے. کلن، اور یہ آتے ہیں واحد اور جمع کے تابع ہو کے، واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، واحد اور جمع کی تاکید کے لیے. تو ہم پہلے کلن کی بات الگ کرتے ہیں، یہ واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور لفظ کل ایسے ہی رہتا ہے، اس کی ضمیر مطابق ہوتی ہے. جیسے سجد الملائکۃ کلہم، ملائکہ ہے تو ہم ضمیر آ گئی. اور قرأت الکتاب کلہ، میں نے ساری کتاب پڑھ لی، کتاب واحد ہے تو کلہ وہ ضمیر بھی واحد، لفظ کل تو ایسے ہی رہنا ہے. اقبل الضیوف کلہم، ضیوف جمع ہے تو کلہم وہ کل ویسے ہی رہا، ہم ضمیر جمع آ گئی. تو یہ ہے، یہ کلن جو ہے یہ کس لیے آتا ہے؟ واحد اور جمع کی تاکید کے لیے، واحد اور جمع کی تاکید کے لیے، اور اس کی ضمیر مطابق ہوتی ہے، اور اس کا صیغہ واحد یعنی صیغہ کلو نہیں رہتا ہے، واحد جبکہ ضمیر مؤکد کے مطابق ہوتی ہے. صیغہ اس کا واحد رہے گا اور ضمیر اس کی مؤکد کے مطابق ہوگی. یہ تین لفظ ہو گئے، نفس، عین دو، اور کل تین. تو اس کے بعد ہے اجمع.
یہ بھی واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، یہ بھی واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، البتہ اس کا صیغہ مطابق ہوتا ہے، اس کا صیغہ مطابق ہوتا ہے۔ اجمعو واحد اور جمع کی تاکید کے لیے، اور اس کا صیغہ مؤکد کے مطابق ہوتا ہے۔ جی، یہ واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے جیسے کلن آتا ہے، اور اس کا صیغہ جو ہے وہ مؤکد کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر واحد ہے تو اجمعو اور جمع ہے تو اجمعون، ٹھیک ہے، یا اجمعین تسنیہ جمع اگر وہ نسبی جبی حالت ہے تو یہ ہو گیا اجمعو۔ جیسے قرآن مجید میں مثال ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اجمعون الملائکہ ہے تو جمع اجمعون، اور اگلے جتنے ہیں نا اقتعو، ابتعو، ابصعو، یہ جو ہیں یہ اجمعو کے تابع ہو کے آتے ہیں، یعنی اجمعو کے ساتھ آئیں گے، اس کے بغیر نہیں آئیں گے، اور اسی کی طرح آتے، یعنی وہ واحد اور جمع کی تاکید کے لیے اور صیغہ مطابق ہوگا، اقتعونا، ابتعونا، ابصعونا، تو یہ اس کے تابع ہو کے آتے ہیں، یہ الگ سے استعمال ہوتے نہیں ہیں۔ اب رہ گیا کلا اور کلتا، یہ دو رہ گئے ہیں، کلا اور کلتا، یہ تثنیہ کے لیے آتے ہیں، کلا اور کلتا یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، اور ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں، ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اور مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، جیسے کلتاہما، کلتاہما، ٹھیک ہے، جاء الرجلان کلاہما، جاء الرجلان کلاہما، کلاہما تثنیہ کے لیے، اور دیکھیں ضمیر بھی مطابق ہے، یہ لفظ تو ایسے ہی رہنے ہیں، کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے، تو یہ 8 لفظ پورے ہو گئے۔ یہ ہے تاکید کی بحث، کہ اس میں تاکید کی 2 صورتیں ہیں، ایک تاکید لفظی ہے جس میں لفظ کو دوبارہ لے آؤ، چاہے وہ اسم ہو، چاہے فعل ہو، چاہے پورا جملہ ہو، لفظ کو دوبارہ لائیں گے تو تاکید ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم بھی جب کسی بات کو زیادہ اہمیت سے بیان کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، یہ وہی دہرانا ہے۔ اور تاکید مانوی جو ہے وہ 8 لفظوں سے ہوتی ہے، نفس عین کلا کلتا، کل اجمعو، اقتعو، ابتعو، ابصعو، اس میں نفس اور عین یہ واحد تثنیہ جمع تینوں کے لیے آتے ہیں، اور صیغہ اور ضمیر مؤکد کے مطابق ہوتی ہے، صیغہ اور ضمیر مؤکد کے مطابق ہوتی ہے۔ کلن یہ واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور صیغہ واحد ہی رہتا ہے، کلن ضمیر اس کی مطابق ہوتی ہے۔ اجمعو یہ بھی واحد اور جمع کی تاکید کے لیے، اور اس کا صیغہ مؤکد کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلن کی ضمیر مطابق ہے، اجمعو کا صیغہ مطابق ہے۔ اور اقتعو، ابتعو، ابصعو یہ اجمعو کے تابع ہو کے آتے ہیں، یہ اس کے بغیر آتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اجمعو کے تابع ہو کے آتے ہیں، یعنی معنی بھی وہی، بس مزید تاکید، ان کا کوئی معنی الگ نہیں ہوتا۔ جاء الملائکۃ کلھم اجمعون، اقتعون، ابتعون، ابصعون، سارے کہہ لو نا، سارے کے سارے فرشتے یہ کہیں گے، سارے کے سارے، اور تاکید، اور تاکید آتے، یہ اس کے تابع ہو کے، اس کے بغیر نہیں آتے، اس کے ساتھ آتے ہیں، اور کوئی الگ معنی بھی نہیں ہے، وہی معنی اس کو مزید پختہ کرتے ہیں۔ یہ تینوں لفظ اقتعو، ابتعو، ابصعو یہ اجمعو کے تابع ہو کے آتے ہیں۔ اور کلا کلتا یہ تثنیہ کے لیے، کلا مذکر کے لیے، اور کلتا مؤنث کے لیے